بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 173 میں پانی ملنے سے تیمم کا بطلان، اس کو ذکر کیا جائے گا۔ پانی ملنے سے تیمم کا حکم، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ جس پر غسل جنابت کے علاوہ کوئی دوسرا غسل ہو تو اس کو پانی ملنے کا حکم بھی ذکر کریں گے۔ یہاں پر حکم ظاہری اور حکم واقعی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے شہید ثانی نے۔ اگر پانی ملنے کے بعد کوئی مانع پیش آ جائے تو اس پر بھی بحث کریں گے۔ پانی ملنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ عَنِ الطَّهَارَةِ الَّتِي تَمَكَّنَ مِنْهَا فَلَوْ تَمَكَّنَ مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْوُضُوءِ خَاصَّةً انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ خَاصَّةً وَكَذَا الْغُسْلُ وَالْحُكْمُ بِانْتِقَاضِهِ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ وَأَمَّا انْتِقَاضُهُ مُطْلَقًا فَمَشْرُوطٌ بِمُضِيِّ زَمَانٍ يَسَعُ فِعْلَ الْمَائِيَّةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا۔ تو مسئلہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، اگر پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے، انتقض تیممہ تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، عن الطہارۃ التی تمکن منہا، اس طہارت کے بدلے میں وہ تیمم باطل ہو جائے گا جس طہارت سے اس کو قدرت حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے وضو کے بدلے میں تیمم کیا تھا، اب وضو کے لیے پانی مل جاتا ہے تو اس کا وضو کے بدلے والا جو تیمم ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پانی ملنے سے تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ فَلَوْ تَمَكَّنَ مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْوُضُوءِ خَاصَّةً۔ اسی طرح سابقہ مثال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کیا تھا، اب غسل جنابت کے لیے پانی مل جاتا ہے تو اس کا وہ تیمم جو غسل جنابت کے بدلے میں تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ ایک اور صورت بھی ہے جس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، فَلَوْ تَمَكَّنَ مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، اگر وہ شخص کے جس پر غسل جنابت کے علاوہ کوئی دوسرا غسل تھا واجب، اس نے کیا کیا تھا، تیمم کیا تھا، اور اس نے دو تیمم کیے تھے، ایک اس نے وضو کے بدلے میں تیمم کیا تھا اور ایک اس نے غسل کے بدلے میں تیمم کیا تھا۔ چونکہ غسل جنابت میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں ایک ہی تیمم کافی ہوتا ہے، اگرچہ اس کا وضو کے بدلے والے تیمم سے فرق ہوتا ہے کہ وضو کے بدلے میں جو تیمم ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارنا پڑتا ہے، یا آپ کے غسل جنابت کے بدلے میں جو ہوتا ہے اس کے لیے 2 مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارنا پڑتا ہے۔ اب جس شخص پر غسل جنابت کے علاوہ کوئی غسل ہے، اس نے 2 تیمم کیے تھے، کیونکہ اس پر ایک غسل کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے اور ایک اس پر وضو بھی واجب ہوتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اس نے تیمم کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس نے 2 تیمم کیے تھے۔ فَلَوْ تَمَكَّنَ، اگر اس کو قدرت حاصل ہو جائے، مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، جس پر غسل جنابت کے علاوہ کوئی غسل واجب تھا، مِنَ الْوُضُوءِ خَاصَّةً، اس کو صرف وضو پر قدرت حاصل ہو جائے، انتقض تیممہ خاصۃً، تو اس کا وضو کے بدلے والا تیمم، فقط وہی تیمم باطل ہوگا۔ لیکن اگر اس کو غسل پر قدرت حاصل نہ ہو تو پھر غسل والا تیمم اس کا باقی رہے گا۔ وَقَضَاءَ الْغُسْلُ،
اگر اسی شخص پر جس پر غسل جنابت کے علاوہ غسل واجب ہوا تھا اس نے 2 تیمم کیے تھے، اگر اس کو فقط غسل کے لیے قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا غسل کے بدلے والا تیمم باطل ہوگا، وضو والا تیمم باقی رہے گا۔ پھر اس کو وضو کی چونکہ قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے جو تیمم کیا ہوا تھا وہ باقی رہے گا، دوبارہ اس کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے نا جی فائدہ ظاہر ہوتا ہے، ہم دقت کریں کہ تیمم وہ باطل ہوتا ہے جس طہارت کے بدلے میں اس نے تیمم کیا تھا، اور جس پر اس کو قدرت حاصل ہوئی ہو وہی تیمم باطل ہوتا ہے۔ والحکم بانتقاضہ بمجرد التمکن مبنی علی الظاہر، اور پانی پر قدرت حاصل ہونے سے تیمم کے باطل ہونے کا حکم یہ مبنی علی الظاہر، یہ حکم ظاہری ہے، ظاہر پر مبنی ہے۔ اچھا، احکام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا حکم واقعی ہوتا ہے یا حکم ظاہری ہوتا ہے۔ حکم واقعی تو افعال کے واقع اور حقیقت کو مد نظر رکھ کر وہ لگایا جاتا ہے، اور حکم ظاہری وہ ہوتا ہے جو اس کے ظاہر حال کو مد نظر رکھ کر لگایا جاتا ہے۔ جب حکم واقعی مجہول ہو تو وہ لگایا جاتا ہے۔ تو تیمم کے باطل ہونے کا حکم پانی پر قدرت حاصل ہونے کے ساتھ یہ کہنا کہ تیمم باطل ہو گیا ہے، یہ حکم ظاہری ہے۔ اما انتقاضہ مطلقاً، جبکہ تیمم کا بطور مطلق باطل ہونا، یعنی ظاہری طور پر بھی باطل ہو جانا اور واقعی اور حقیقی طور پر بھی باطل ہو جانا، تو یہ جو تیمم کے بطور مطلق باطل ہونے کا حکم ہے فمشروط بمضی زمان یسع فعل المائیت متمکنا منہا، تو وہ مشروط ہے اتنا زمانہ گزرنے کے ساتھ کہ جس میں وہ پانی والی طہارت کو انجام دینے کی وسعت رکھتا ہو، متمکنا منہا، اور اس سے اس کو قدرت بھی حاصل رہے اور باقی رہے جو اس کو قدرت حاصل ہوئی تھی۔ اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ ادھر اس کی مثال دیتے ہیں شہید ثانی۔ فَلَوْ طَرَأَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مَانِعٌ قَبْلَهُ كَشَفَ عَنْ عَدَمِ انتقاضِهِ سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهَا أَمْ لَا، اگر پانی کی قدرت حاصل ہونے کے بعد کوئی مانع آ جائے، قَبْلَهُ، اس سے پہلے کہ وہ پانی والی طہارت کو انجام دے، کوئی مانع آ جائے، کشف عن عدم انتقاضہ، تو اس سے ظاہر ہوگا کہ وہ جو تیمم تھا سابقہ وہ باطل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ہے جناب علی، فلو طرأ، اگر طاری ہو جائے، عارض ہو جائے، پیش آ جائے، بعد التمکن، پانی کی قدرت حاصل ہونے کے بعد کوئی مانع قبلہ سے کیا مراد ہے؟ قبل ان یمضی زمان یسع الطہارۃ، یعنی اتنا زمانہ گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ آرام سے طہارت مکمل کر سکے، اس سے پہلے کوئی مانع آ جاتا ہے، کشفا، تو یہ ظاہر کرے گا، عن عدم انتقاضہ، کہ وہ واقع میں باطل نہیں ہوا تھا سابقہ تیمم، سواء شرع فیہا، چاہے اس نے اپنی طہارت مائیہ کو شروع کیا تھا، ام لا، یا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی مثالیں دیتے ہیں، شریعت میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ کا وجوب الصلاۃ باول الوقت، جیسے نماز اول وقت میں واجب ہو جاتی ہے لیکن اس کا وجوب مشروط ہوتا ہے اتنا زمان گزر جائے کہ جس میں وہ اپنی نماز کو شرائط وغیرہ کے ساتھ انجام دے سکتا ہو۔ اگر وقت داخل ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کوئی
اس کے لیے مانع آ گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے یا جناب علی فوت ہو گیا ہے، تو اس نماز کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی. یا مثلا تھوڑا سا وقت داخل ہوا تھا نماز کا اور جناب علی عورت ہے اس کو حیض آ گیا ہے، تو پھر اس نماز کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں وہ اپنی طہارت، نماز کی شرائط وغیرہ حاصل کر کے اپنی واجب نماز کو اپنے تمام افعال اور ارکان کے ساتھ انجام دے سکتی ہو. والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل. اسی طرح جس کو حج پر جانے کی استطاعت اور قدرت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے حج کا وجوب مشروط ہوتا ہے کہ قافلہ چل پڑے اور اتنا وقت گزر جائے کہ وہ اس میں جا کر اپنی حج کو انجام دے سکے، مکمل شرائط اور مکمل واجبات اور اپنے ارکان کے ساتھ. تو یہ ہے کہ جناب علی اسی طرح مستطیع شخص کے لیے ظاہری طور پر حج واجب ہو جاتا ہے کاروان حج کی حرکت کرنے کی وجہ سے، لیکن وجوب واقعی مستقر نہیں ہوتا، کیونکہ وجوب کا استقرار ہونا مشروط ہے اتنا وقت گزرنے کے ساتھ جس وقت میں اس فعل اور عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہو. اسی طرح نماز کا وقت داخل ہونے کے ساتھ ظاہراً تو نماز واجب ہو جاتی ہے، لیکن وجوب واقعی مستقر اور ثابت نہیں ہوتا جب تک اتنا وقت نہ گزر جائے کہ جس میں وہ مکمل نماز کو شرائط کے ساتھ انجام دے سکتا ہو. لِاِسْتِحَالَةِ التَّكْلِيفِ بِعِبَادَةٍ فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا، چونکہ محال ہے ایسی تکلیف دینا، ایسی عبادت کی ذمہ داری دینا محال ہے کہ جس کے لیے وقت گنجائش نہ رکھتا ہو، کیونکہ محال ہے انسان کو مکلف اور موظف کرنا عبادت کو انجام دینے کے لیے ایسے وقت میں کہ جس میں اس عبادت کو انجام نہ دیا جا سکتا ہو. چونکہ اگر عبادت ایسی ہے کہ جو کسی وقت میں انجام دی جاتی ہے تو پھر کم از کم اتنا وقت اس کے لیے گزرنا چاہیے جس میں وہ اس کو مکمل شرائط کے ساتھ انجام دے سکتا ہو. اگر اتنا وقت نہ ہو تو پھر اس کی تکلیف دینا، اس کی ذمہ داری دینا محال ہو جائے گی، محال عقلی، عقلاً وہ پھر کبھی ہوگا کہ وقت پورا نہیں ہے اور آپ اس پر اس عبادت کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور جو محال ہوتا ہے وہ عقلاً قبیح ہوتا ہے. مع احتمال انتقاضہ مطلقاً، حالانکہ احتمال ہے کہ وضو یا غسل پر قدرت حاصل ہوتے ہی تیمم باطل ہو جائے مطلقاً، خواہ عبادت کو انجام دینے کی مقدار میں وقت گزر گیا ہو یا نہ گزر گیا ہو. چونکہ جن روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ باطل ہو جاتا ہے، بس پانی ملتے ہی وہ باطل ہو جاتا ہے. کما یقتضیہ ظاہر الاخبار، جیسا کہ روایات کا ظاہری معنی اسی کا تقاضا کرتا ہے. وکلام الاصحاب، اور فقہاء کی عبارات کا ظاہری معنی بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی ملتے ہی تیمم باطل ہو جائے. ظاہراً تو وہ باطل ہو ہی جاتا ہے، واقعاً بھی باطل ہو جائے. اور یہ جو تفصیل دی ہے یہ شہید ثانی کی تحقیق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو باطل ہو جائے گا لیکن واقعاً اس کا باطل ہونا مشروط ہوگا کہ اس کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ اس میں وہ اپنی عبادت کو شرائط کے ساتھ انجام دے سکتا ہو اور اس پر کوئی معنی وغیرہ بھی پیش نہ آئے. وحیث کان التمکن من الماء ناقضا فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض اجماعا على الوجه المذکور وإن وجده بعد الفراغ صحت وانتقض بالنسبة إلى غيرها.
اب پانی ملنے کی صورتیں، پانی ملنے کے ساتھ تیمم باطل ہو جاتا تھا، لیکن اس کی چند صورتیں ہیں۔ وَحَيْثُ كَانَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمَاءِ نَاقِضًا، چونکہ پانی پر قدرت حاصل ہونا تیمم کے لیے مبطل ہے، اس کو باطل کر دیتا ہے۔ پس فَإِنِ اتَّفَقَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، پس اگر پانی پر قدرت حاصل ہو نماز میں داخل ہونے سے پہلے، پانی پر جو تمکن اور قدرت حاصل ہو نماز میں داخل ہونے سے پہلے پانی مل جائے، انتقض اجماعا علی الوجہ المذکور، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ تیمم باطل ہو جائے گا ظاہری طور پر، اور واقعی طور پر بھی اگر وہ پانی بعد میں بھی موجود رہے اتنے وقت میں جس میں وہ شرائط کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر وہ واقعاً بھی باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ صَحَّتْ، آپ فرماتے ہیں اگر اس نے تیمم کیا، تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی کو پا لے، صحت تو سابقہ نماز جو پڑھی ہے تیمم کے ساتھ وہ صحیح شمار ہو جائے گی۔ وَانْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اور وہ تیمم باطل ہو جائے گا آئندہ نمازوں کی نسبت، یعنی سابقہ نمازیں درست ہیں، اس کے بعد جو نمازیں پڑھنے والا تھا ان کے لیے پھر اس کو وضو یا غسل کرنا پڑے گا، وہ سابقہ تیمم کے ساتھ پھر صحیح نہیں ہوں گی۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو نظریہ دیا گیا ہے کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے تو تیمم باطل ہو جاتا ہے جس طہارت پر تمکن حاصل ہوا ہو۔ فرماتے ہیں اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تیمم اس طرح باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر بہت زیادہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح و سند روایت ہے زرارہ بن اعین کی، کوفی تھے یہ، قلت لابی جعفر علیہ السلام یصلی الرجل بتیمم واحد صلاة اللیل والنہار کلہا، فقال علیہ السلام نعم ما لم یحدث او یصب ماء۔ میں نے عرض کی امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص ایک تیمم کے ساتھ دن رات کی تمام نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا ہاں وہ پڑھ سکتا ہے جب تک کوئی حدث ظاہر نہ ہو اور کوئی مبطل وضو یا غسل میں سے جو تھے وہ ظاہر نہ ہوں، یا پھر پانی نہ مل جائے، یعنی پانی ملنا بھی وضو تیمم کو باطل کر دیتا ہے۔ تو یہ روایت کا صریح جو ہے یہ ہے کہ یصب ماء، یا پانی مل جائے گا تو پھر اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جناب علی یہ جو فرمایا ہے کہ احتمال ہے کہ مطلقاً یعنی ظاہراً و باطناً تیمم باطل ہو جاتا ہو جب اسے پانی مل جائے۔ یہ کہاں تھا جناب علی؟ مع احتمال انتقاضہ مطلقاً، یعنی جب پانی ملے تو پھر فوراً وہ کیا ہو جائے، ظاہراً بھی باطل ہو جائے باطناً بھی باطل ہو جائے، چونکہ سابقہ روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے، ان کے ظاہر سے سمجھا جاتا ہے، تو اس پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ روایات ظہور رکھتی ہیں کہ پانی کے ملنے کے بعد وہ اس کے استعمال پر قدرت رکھتا ہو تو وہ باطل ہوگا۔ خبر ابو ایوب اس میں ہے اذا رأى الماء وکان یقدر علیہ انتقض التیمم، کہ جب وہ پانی کو پا لے اور اس کے استعمال پر قدرت رکھتا ہو تب جا کر تیمم باطل ہوگا۔ یہ ابواب تیمم میں باب نمبر 19 حدیث نمبر 6 میں موجود ہے۔ تو بہرحال کلام میں اصحاب میں بھی ہے کہ جناب علی ظاہراً اور باطناً دونوں وہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ محقق کرکی ثانی نے اس کو تصریح کی ہے، اور خود شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے کہ پانی ملنے سے مراد
اس کے استعمال پر قدرت حاصل ہونا ہے۔ تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر پانی ملتا ہے اور اس کے استعمال پر قدرت ہوتی ہے تو وہ جا کر باطل ہوتا ہے تیمم۔ اگر تیمم کیا اور نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل گیا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو یا غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد اسے پانی ملے تو سابقہ نماز درست ہے، آئندہ نمازوں کے لیے اسے جو ہے نا جی پھر وضو یا غسل کرنا چاہیے۔ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ حلبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألہ عن الرجل اذا اجنب ولم یجد الماء قال یتیمم بالصعید فاذا وجد الماء فلیغتسل ولا یعید الصلاۃ۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو مجنب ہے اور اس کو پانی نہیں ملا، فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھے، جب پانی مل جائے تو غسل کرے اور سابقہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن سنان کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا لم یجد الرجل طہورا وکان جنبا فلیمسح من الارض ولیصلی فاذا وجد ماء فلیغتسل وقد اجزأته صلاته التي صلی۔ جب انسان کے پاس پانی نہ ہو اور وہ جنابت کی حالت میں ہو تو وہ زمین سے مسح کر لے اور نماز پڑھے، جب پانی مل جائے تو غسل کرے، اور سابقہ نماز کافی ہے جو اس نے پہلے پڑھی تھی۔ تو یہ روایات بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلے والی نماز درست ہوں گی، آئندہ کے لیے وہ طہارت کرے گا۔